سلام مسنون UGC نیٹ JRF اردو چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے علی گڑھ تحریک۔ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہو یہ سر سید احمد خان کی ہے اور یہ رہا جامعہ علی گڑھ۔ بر صغیر پاک و ہند، بر صغیر کہتے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں 1857 کی ناکام جنگ آزادی اور سقوط دہلی کے بعد مسلمان بر صغیر کی فلاح بہبودی ترقی کے لیے جو کوششیں کی گئیں عرف عام میں وہ علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ایک UGC نیٹ میں ایک کوشچن آتا ہے کہ پہلے کون سی تحریک آئی اور بعد میں کون سی آئی، تو سب سے پہلے علی گڑھ تحریک، بعد میں رومانوی تحریک، اس کے بعد ترقی پسند تحریک اور اس کے بعد حلقہ ارباب تحریک اور جدیدیت کی تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ سر سید نے اس تحریک کا آغاز جنگ آزادی سے ایک طرح سے پہلے سے ہی کر دیا تھا۔ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کہاں پر قائم کی گئی تھی؟ غازی پور میں۔ اکثر کئی بار یہ سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اور کب قائم کی گئی؟ تو 1863 میں۔ اور سر سید احمد خان کی ولادت ہے 1817 اور وفات ہے 1898۔ ان کو یاد رکھیے۔ تو غازی پور میں 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ اور ایک اور سوال آتا ہے کہ 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ علی گڑھ سے یہ جاری کیا گیا تھا اور غازی پور سے سائنٹیفک سوسائٹی۔ لیکن جنگ آزادی نے سر سید کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور انہی واقعات نے علی گڑھ تحریک کو بار آور کرنے میں بڑی مدد دی۔ لیکن یہ پیش قدمی اضطراری نہ تھی بلکہ اس کے پس پشت بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ مثلاً راجا رام موہن رائے کی تحریک نے بھی ان پر گہرا اثر چھوڑا، یعنی انہوں نے بھی سر سید کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن سب سے بڑا واقعہ سقوط دہلی کا ہی ہے۔ اس واقعے نے ان کی فکر اور عملی زندگی میں ایک تلاطم برپا کر دیا۔ اگرچہ اس واقعے کا اولین نتیجہ یا رد عمل تو مایوسی، پژمردگی اور ناامیدی تھا۔ صحیح بات ہے، جب ہم شروعات میں کچھ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ شروعات ہوتے ہی بس کامیابی مل جائے، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر کامیابی ملتی ہے۔ تاہم اس واقعے نے ان کے اندر چھپے ہوئے مسئلہ کو بیدار کر دیا۔ علی گڑھ تحریک کا وہ بیج جو زیر زمین پرورش پا رہا تھا اب زمین سے باہر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ اس واقعے سے متاثر ہو کر سر سید احمد خان نے قومی خدمت کو اپنا شعار بنا لیا۔ ابتدا میں سر سید احمد خان نے صرف ایسے منصوبوں کی تکمیل کی جو مسلمانوں کے لیے مذہبی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت سر سید احمد خان قومی سطح پر سوچتے تھے اور ہندوؤں کو کسی قسم کی گنج پہنچانے سے گریز کرتے تھے۔ لیکن فرینکلن یونیورسٹی کی تجویز پر ہندوؤں نے جس متعصبانہ رویے کا اظہار کیا، اس واقعے نے سر سید احمد خان کی فکری جہت کو تبدیل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اب ان کے دل میں مسلمانوں کی الگ قومی حیثیت کا خیال جاگزیں ہو گیا تھا اور وہ صرف مسلمانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود میں مصروف ہو گئی۔ اس مقصد کے لیے کالج کا قیام عمل میں لایا گیا، رسالے نکالے گئے تاکہ مسلمانوں کی ترقی کی اس دھارے میں شامل کیا جائے۔ 1869 میں سر سید احمد خان کو انگلستان جانے کا موقع ملا،
इस पर भी कई बार यूजीसी ने सवाल पूछे हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ व इंग्लिस्तान का सफ़र कब किया? तो 1869 ईस्वी में। मौका मिला यहाँ पर वह इस फैसले पर पहुँचे कि हिंदुस्तान में भी कैम्ब्रिज की तर्ज का एक तालीमी इदारा कायम करेंगे, यानी इंग्लिस्तान में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसी तर्ज पर हिंदुस्तान में भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की जाए। वहाँ के अखबारात, यह भी इम्पोर्टेंट है, अखबारात स्पेक्टेटर और गार्डियन, इंग्लिस्तान के दोनों अखबारात हैं, इन्हीं से मुतासिर होकर सर सैयद ने रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया था। इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद मुतासिर होकर सर सैयद ने तालीमी दरसगाह के अलावा मुसलमानों की तहजीबी ज़िंदगी में इनकलाब लाने के लिए इसी किस्म का अखबार हिंदुस्तान में से निकालने का फ़ैसला किया और रिसाला तहजीबुल अखलाक कब निकाला? 1870 ईस्वी में। का उजरा इस इरादे की तकमील था। इस रिसाले ने सर सैयद के नज़रियात की तबलीग और मकासद की तकमील में अला खिदमात सर अंजाम दिए। आज के लिए इतना ही, आगे का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शुक्रिया।